بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کسی بھی قوم کی ترقی اور تنزلی میں اس کی اخلاقی اقدار کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ جس قوم کا اخلاق بلند ہوتا ہے وہ اپنے مہمان کو اچھے سے کوآپریٹ کر سکتے ہیں، اپنے مہمان کی اچھے سے مہمان نوازی کر سکتے ہیں، اچھے میزبان بن سکتے ہیں، وہی قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو مری کا واقعہ پیش آیا، مری کے بیشتر ہوٹل تو بھر چکے تھے، جن میں جگہ تو تھی لیکن وہاں پر کرایہ ایک رات کا 50,000 طلب کیا جا رہا تھا۔ کھلے آسمان تلے جما دینے والی سردی میں رات گزارنا کتنا گمبھیر ہو سکتا ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہر کسی کو اپنی لالچ کی پڑی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنا فائدہ سوچ رہا تھا، اور جہاں پر احساس نام کی چیز ختم ہو جائے وہاں پر انسانیت نہیں، شیطانیت جنم لیتی ہے۔ اور یہ سلسلہ آج کا نہیں، بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ لوگوں نے مجبوراً نتیہ گلی یا اپنی گاڑیوں میں ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہوٹل مالکان اپنی من مرضی کر رہے تھے اور منہ مانگا کرایہ وصول کرنے پر بازد تھے، جس کی وجہ سے اتنی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ابھی یہ لوگ اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، یہ مینجمنٹ کبھی بھی خود کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گی، یہ ہمارے اداروں پر اپنا یہ کیا درا ڈالتے رہیں گے، کیونکہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، آپ تصور کیجئے، جو کمرہ 3,000 میں ملتا ہے وہ 40,000 میں بک رہا تھا، اور ہیٹر 10,000 روپے فی گھنٹہ دیا جا رہا تھا۔ برف میں پھنسے مجبور لوگوں کو بالکل اسی طرح لوٹا گیا جس طرح میدان جنگ میں مال غنیمت لوٹا جاتا ہے۔ ناظرین، مری گلیات کی ہوٹل مافیا نے برف باری شدید ہوتے ہی جس طرح راتوں رات کمروں کے کرائے 40 سے 50,000 تک کیے، سیاحوں سے مدد کے عوض بھاری معاوضہ طلب کیا، تاریخ میں اس بے حسی اور بے شرمی کی مثال نہیں ملتی۔ یقیناً ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ لوگوں نے بہت مدد کی ہوگی، اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہوگا، لیکن ان چند غلیظ اور گندے لوگوں کی وجہ سے پوری سوسائٹی بدنام ہوئی۔ اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، گاڑیوں کو دھکا لگانے والی مافیا 5,000 روپیہ مانگ رہی تھی، گاڑیوں کے ٹائروں میں زنجیریں ڈالنے والی مافیا مسافروں سے ہزاروں روپیہ مانگ رہی تھی، جس بنا پر یہ مسافر مجبوراً اپنی گاڑیوں میں ہی رہے۔ سانحہ مری کی ذمہ داری یہ ہوٹل مافیا ہے، جن کی بے حسی سے کئی خاندان اجڑ گئے۔ سیاحتی مقامات کی ہوٹل مافیا کے گلے میں پٹا ڈالنا وقت کی انتہائی اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ بے لگام ہو چکے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کو سب چیزوں کے بارے میں بخوبی علم ہوتا ہے، کون سا رستہ کس طرف جا رہا ہے، کون سا رستہ کہاں پر بند ہے، ان کو علم ہوتا ہے۔ لیکن جانتے بوجھتے کچھ لوگ دوسرے شہروں سے آئے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور اپنا روزگار چمکاتے ہیں۔ ایک بات واضح ہے کہ حق حلال میں برکت ہوتی ہے، آپ حق حلال کی کما لیں گے، تھوڑی کما لیں گے لیکن اس میں برکت ہوگی۔ حرام اگر کمائیں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی اور وہ آپ کے گلے پڑے گا۔ اس چیز کو ہم جتنا جلدی سمجھ جائیں گے اتنا جلدی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ سیاح تو ہمیشہ ہی آتے رہیں گے، یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں، اگر آپ کسی غیر ملکی سے ایسا سلوک کریں گے تو ہمارا ملک کتنا بدنام ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں دہشت گردی سے زیادہ نقصان اس چیز کا ہوگا کہ اگر ہم غیر ملکیوں سے بھی ایسا ہی سلوک کریں گے تو دہشت گردی سے تو پاکستان نے نمٹ لیا، پاکستان کے اداروں نے نمٹ لیا، لیکن اب اس چیز سے نمٹنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اپنے گھر کا مسئلہ ہے۔ اس چیز کو اگر ختم نہ کیا گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ صرف الارمنگ ہے، کس حد تک یہ خطرناک ہو سکتی ہے اس چیز کا اندازہ آپ اس سانحے سے لگا سکتے ہیں۔ جب ایک ہی خاندان کے 10 لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے گھر میں کیا کوہرام مچا ہوگا۔ ناظرین، ہم پاکستانی قوم بذات مضبوط تو ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر پلاننگ اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کریں۔ ہمیں موسم کی صورتحال کا موبائل پر بخوبی اندازہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ موسم کب اور کس وقت خراب ہوگا۔ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھدار بھی ہونا چاہیے۔ غلطی اس میں نہ حکومت کی ہے، نہ پولیس کی، نہ آرمی کی، کسی کی بھی غلطی نہیں ہے، یہ آفت ہے، اور آفت کے سامنے ہر چیز بے بس ہو جاتی ہے۔ قدرت کے سامنے کوئی مشینری، کوئی فوج، کوئی حکومت، کوئی اپوزیشن، سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ قدرت کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ یہ طوفانی موسم تھا، اس میں نہ تو حکومت کو بلیم کیا جا سکتا ہے اور نہ اداروں کو۔ یہ ایک سانحہ تھا، ایک سبق تھا جو ہمیں سیکھنا ہے اور آئندہ آنے والے ایسے واقعات سے بچنا ہے۔ تو ناظرین، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ لواحقین کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری آپ سب سے ایک بار پھر التماس ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کیا کریں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔